امام علی مقام جب 2 محرم الحرام کو کربلا کے مقام میں پہنچے تو وہاں آپ کو روکنے کے لیے یزیدی لشکر موجود تھا۔ حضرت امام علی مقام کربلا کے مقام میں آپ کو یہی آرڈر دیے جا رہے، یہی حکم آیا یزید کی طرف سے کہ یزید کے ہاتھوں بیعت کر لو، اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم سے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم سوچئے، بچے بھی موجود، بڑے بھی موجود، خواتین بھی موجود، عورتیں بھی موجود۔ اللہ، کس طریقے سے امام علی مقام نے وہ دن گزارے ہوں گے۔ 2 محرم سے گزرتے گزرتے راستہ بالکل روک دیا۔ 7 محرم کو ظالموں نے نہر فرات پر بھی پہرا لگا دیا اور کہا کہ یہاں سے اب پانی جو ہے کہیں نہیں جائے گا۔ اس خیمے کے اندر جہاں امام علی مقام اور آپ کے 72 سے 73 رفقا موجود تھے، کہا کہ وہاں پانی نہ جانا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ وہاں پانی نہ پہنچا جائے، کسی بھی طریقے سے پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے، کس کیفیت میں، کس آزمائش میں، کس کرب کے اندر آپ کے اور آپ کے اصحاب موجود ہوں گے۔ 3 دن اس طریقے سے گزارے۔ اللہ، پھر جب شب عاشورہ آئی، پھر جب 10 محرم کی رات آئی، جس وقت وہ بالکل حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے یزیدی فوج، تو ایسے میں امام علی مقام نے ان سے 1 رات کی مہلت مانگی، کہا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دی جائے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیے جب 1 رات کی مہلت ملی تو امام علی مقام نے کیا کیا، ذرا سوچئے، ہمیں پتہ چل جائے کہ کل ہماری جو ہے ہم نے مر جانا ہے، ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ ہم چاہیں گے کہ کہیں سے نکل جائیں، کہیں سے راہ فرار اختیار کر لیں، کسی طریقے سے بچ جائیں، کسی طریقے سے یہاں سے نکل جائیں اور پھر کہیں دور جا کے جو ہے ہم اب آباد ہو جائیں۔ لیکن قربان جائیے، وہ 1 رات امام علی مقام نے وہ کیوں مانگی تھی؟ وہ رات سوچئے کیسی رات تھی کہ سامنے 22,000 کا لشکر موجود، سامنے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، لیکن حق، لیکن سچائی، لیکن یقین کس کے ساتھ تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عزیزان محترم، اس رات کو کیسی عبادت کی، اس رات کو عبادت کے لیے وقت مانگ۔ سوچئے کہ پتہ ہے کہ شہید کر دیے جائیں گے، اور لیکن پھر بھی رب کو راضی کرنے کے لیے اس رات کا وقت مانگا، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، اپنے اصحاب کو یہی کہا کہ ابھی بھی پیچھے سے چلے جائیں، یہ خون کے میرے پیاسے ہیں، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن جو ساتھی تھے وہ عہد وفا نبھانے والے تھے، وہ آپ پر سب کچھ قربان کرنے والے تھے، آپ کے بلاوے پر لبیک کہنے والے اور سرخم کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ہمارا زندہ رہنا کیا، ہم آپ کو یوں ہی چھوڑ کے کدھر جائیں؟ نہیں، ہم آپ پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ کل اگر بروز قیامت آپ کے نانا جان اور ہمارے نانا جان نے پوچھ لیا کہ میرے حسین کو کربلا میں اکیلے چھوڑے آئے تھے، تو بتائیے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کیا جواب عرض کریں گے؟ تو آپ نے کہا ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس رات رب کریم کی عبادت کا اندازہ لگائیے، وہ شام، وہ رات کیسی ہوگی کہ جب اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی جا رہی ہوگی، جب نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی، جب نوافل کرے جا رہے ہوں گے، رب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہوں گے اور رب سے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ اس خلوص کا، اس اخلاص کا، اس مناجات کا کیا عالم ہوگا، اندازہ لگائیے۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزان محترم، رات گزری، صبح کا وقت ہوا، 10 محرم کا دن، بروز جمعے کا دن۔ اللہ، تو یزیدی جو تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ بس یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیں، لیکن یہ یاد رکھیے حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ یہاں جو ہے حق جو ہے وہ سر بلند بولا، اور کیسا بولا کہ خوب بولا، شاعر نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، نی پنا است حسین، سر داد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا ہے لا الہ است حسین۔ اللہ، کہ سب کچھ دے دیا، سر دے دیا، لیکن ہاتھ جو ہے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔
اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے عزیزان محترم تو تا قیامت کسی بھی ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ امام علی مقام نے بتایا کہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن دین پہ سودا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، اب 10 محرم کا دین ہے، یکے بعد دیگرے آپ کے خاندان نبوت کے چمکتے ستارے ایک ایک کر کے جام شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے عزیز بھی، آپ کے اقارب بھی، آپ کے گھر والے بھی سوچئے کہ اپنے پیاروں کو کس طریقے سے اللہ کی راہ میں قربان ہوتے دیکھ رہے ہوں گے، کس طریقے سے وہ خواتین جس میں حضرت زینب بھی ہے، حضرت سکینہ بھی ہیں، اللہ اکبر، اور دیگر خواتین کس طریقے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت زین العابدین، اللہ، جو بیچارے بیماری کی حالت میں ہیں، کھڑے ہی نہیں ہوئے جا رہا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں۔ حضرت علی اکبر جو ہو بہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، یعنی کہ شکل مصطفیٰ تھے۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کا کم سن بچہ کہ جو نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ کسی کو آنکھ دکھا سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی غصے سے پکڑ سکتا ہے۔ حضرت عباس علمدار بھی تھے وہاں، جو علم لیے ہوئے اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے، اور پھر حضرت عباس بھی علمدار بھی شہادت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو سوچئے کیا وہ کیفیت ہوگی، کیا وہ منظر ہوگا۔ 22,000 پیپل ان اپوزٹ سائٹ میں 22,000 کہیں 40,000 کا لشکر ہے، اور یہاں 72 لوگ ہیں جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔